اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا۔ غور کریں گے ہماری باتوں پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ایک مومن ایک مسلمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے۔ اللہ کی اطاعت کا مقصود کیا ہے؟ رب کی جانب سے قرآن کی شکل میں قانون اور دستور کی جو کتاب آئی ہے ہم اس کو اپنی زندگی کے لیے کیا بنائیں؟ نشان راہ۔ ہر حال میں کتاب اللہ کیونکہ قانون اور دستور کی کتاب ہے، گائیڈ بک ہے، گائیڈ بک ہے، اس کو ہم پڑھیں، اس کو ہم سمجھیں، اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو گزاریں، اس کے مطابق اپنے فتووں کو ڈالیں، اس کے مطابق اپنے مسلک کی دیوار کو بنائیں۔ اگر مسلک کی دیوار کتاب اللہ کی دیوار سے اونچی ہو گئی، اگر مسلک کی دیوار سنت رسول کی دیوار سے اونچی ہو گئی، اللہ کی قسم امت اسلام کے اندر اتحاد باقی نہیں رہے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے بڑے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا دو مسلمان جو گئے دوسرے حالت کے بھی ہیں ان کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے؟ ہر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے ہم اللہ کی کتاب کو تسلیم کرتے ہیں۔ دو مسلمان لے آؤ دنیا کے کسی کونے سے جو مسلمان ہو، اسلام کی طرف نسبت وہ الگ چیز ہے۔ بہت ساری جماعتیں پیدا ہو گئی ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن میرے بھائیوں میرا کہنا ہے کہ جو مسلمان ہیں دو مسلمان لے آؤ جن کے درمیان اس بات میں اختلاف ہو کہ وہ اللہ کی کتاب کو فیصل نہیں مانتے۔ دو مسلمان لے آؤ جو اس بات میں اختلاف کرتے ہوں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تعلق سے صحت میں ذات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر حدیث صحیح ہو گئی تو دو مسلمان ایسے نہیں ہوں گے کہ جو کہیں کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ نہ ماننے کی شکل میں مسلمان نہیں ہوگا۔ تیسری بات قرآن مجید میں کہی جا رہی ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولو الامر کی بھی بات مانو۔ اولو الامر کون ہے؟ ان کی دو قسمیں، دنیاوی معاملات کے ذمہ دار جو تمہارے لیے دنیا کی بھلائیاں، سڑکیں کیسے بنیں گی، قانون کی بالادستی کیسے رہے گی، فلاں کام کیسے ہوگا، فلاں کام میں ترقی کیسے ہوگی، جب تک وہ کتاب و سنت سے وہ چیزیں نہ ٹکرائیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ اللہ حکم دے رہا ہے ایک اچھا شہری بننے کے لیے آپ کے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ قانون اور دستور کی بالادستی اولو الامر جو دنیاوی معاملات کے تمہارے حاکم ہیں ان کو تسلیم کرو۔ اور اولو الامر کی دوسری قسم ہے میرے بھائیوں علماء، مشائخ، جن کی روشنی میں جن کے ذریعہ آپ دین کو سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے آگے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، کیا دو مسلمان کے درمیان اختلاف کتاب اللہ میں ہوگا؟ نہیں۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تعلق سے ہوگا؟ نہیں۔ پھر اختلاف کہاں ممکن ہے؟ اختلاف ممکن ہے عالم کی بات میں، اختلاف ممکن ہے عالم نے، اختلاف ممکن ہے عالم نے قرآن مجید کی جو تشریح کی ہے اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پر، اس میں وہاں اختلاف ممکن ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس نے اپنی سمجھ کے مطابق کتاب اللہ کو سمجھنے میں غلطی کی ہو۔ یہاں اگر دو عالم کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے، دو فقیہ کے درمیان، دو بڑے محدث کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے، میرے بھائی اور دوستو یہاں ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ ان دونوں کی باتوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی کسوٹی پر پیش کریں۔ اس کسوٹی پر پیش کرنے کے بعد جس کی بات کتاب اللہ کے مطابق ہے اس کی بات کو مان لیا جائے، اور جس کی بات کتاب اللہ سے مخالف ہے اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کے درمیان اختلاف کا پیدا ہو جانا یہ ممکن ہے، فطرت میں اختلاف ہے، طبیعت میں اختلاف ہے، لیکن اگر مسلمان ہے تو اختلاف باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اختلاف کا پیدا ہونا مشکل نہیں ہے، لیکن اختلاف کا باقی رہنا یہ فطرہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی انسان تھے، ان کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہوئے، بشری تقاضے کے مطابق ان کے درمیان بھی اختلاف پیدا ہوئے، اور اختلاف یہاں تک پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ گئے، تلوار چنی چنی مسجد نبوی میں اپنی تلوار کو لہرا کر کے کہا کہ جس شخص نے یہ کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے پوچھ کر گیا، آپ پر موت طاری ہو گئی، اس کی گردن ہوگی، میری یہ تلوار ہوگی۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ کو معلوم ہے صدیق اکبر مسجد میں تشریف لائے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو بوسہ دیا، منبر رسول پر تشریف لے گئے، قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ آپ نے نہایت نشین انداز میں سمجھایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آپ سے پہلے بھی نبی دنیا میں آئے اور ان پر موت طاری ہوئی، آپ پر بھی موت طاری ہوئی۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ حی لا یموت، اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اختلاف ختم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ قہر موجود ہے، صحابہ کے درمیان اس بات کو لے کر کے اختلاف پیدا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ سب کے پاس اپنی اپنی دلیل تھی، کسی نے کہا مکہ آپ کا آبائی وطن، کسی نے کہا مدینہ آپ کا عملی وطن، اور کسی نے کہا کہ بیت المقدس انبیاء کی سرزمین۔ سبوں نے اپنی اپنی رائے بھی دے دی، دلیلیں بھی دے دی، لیکن دلیل بھی اللہ کے رسول کی حدیث کی باقی تھی۔ صحابی آئے، ابو بکر نے فرمایا کہ نبی جہاں کہیں وفات کریں وہیں ان کو دفن کر دیا جائے۔ تمام صحابہ نے اپنی ذاتی رائے جو فلسفہ کی بنیاد پر، عقلی دلیلوں کی بنیاد پر مبنی تھی، ان کو واپس لے لیا، اس لیے کہ سنت رسول ان کے درمیان آ چکی تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مسئلے میں اس میں بھی اختلاف ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قبر کھودی جائے وہ کیسی ہو، لحد ہو یا شخص ہو۔ اللہ کے رسول کا فرمان سنایا جاتا ہے، اللہ لنا والشق لغیرنا، سارے اختلافات دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ میں اختلاف خلافت کے مسئلے کو لے کر کے بھی ہوا۔ انصار چاہتے تھے ہمارے درمیان سے خلیفہ ہو جائے، مہاجرین چاہتے تھے ہمارے درمیان سے خلیفہ ہو جائے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے درمیان فیصل ہو گئی، الائمۃ من قریش۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سبوں نے بیعت کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اختلاف اس بات کو لے کر کے بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، آپ کا میراث، آپ کے پاس جو جائیداد تھی وہ آپ کے ورثہ یعنی فاطمہ کو ملے گی یا نہیں ملے گی۔ داماد رسول حضرت علی ناراض تھے، دختر رسول فاطمہ ناراض ہو گئی، لیکن ابو بکر صدیق نے کہا کہ فاطمہ تم اسلام کی بیٹی ہو، رسول کی بیٹی ہو، تمہاری عزت و احترام، ادب و احترام ہمارا فرض ہے، کرتب ہے، لیکن تمہارے باپ کی حدیث ہے، لا نورث ما ترکنا ہو صدقہ، انبیاء کی جائیداد امت کے لیے ہوتی ہے، بیت المال میں جائے گا، ہم تمہارے لیے بندوبست کچھ اور کر دیں گے۔ مختصر کہنے کا یہ میرے بھائی اور دوستوں، یہ اختلاف صحابہ کے درمیان بھی ہوا، اختلاف آج بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کے درمیان اختلافات ختم ہو گئے، ہمارے درمیان اختلاف مزید سے مزید تر ہو جاتے ہیں۔ اور بلکہ آج میں اگر کہوں کہ امت اسلام اگر کسی بات پر متفق ہے تو وہ اسی بات پر کہ ہم ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، اتحاد ان کے درمیان ناممکن سا نظر آ رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں اتحاد ممکن ہے اگر ہم نے آج بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کو بالادستی دے دی، اپنے ضمیر کو، اپنی فیلنگ کو، اپنی سوچ کو، اپنے شوق کو، اپنے سماج کو، اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو اور ان کی بنیادوں پر بنائی ہوئی دیواروں کو ناپ کا مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ دین کا مسئلہ بنا کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کتاب و سنت سے ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہماری زندگیاں سنت رسول کے لیے وقف ہو جائیں، ہماری پیشانیاں سجدوں کے لیے وقف ہو جائیں، ہماری آنکھیں اللہ کے خوف سے اشکار ہو جائیں، ہمارے دل اس کے عذاب اور اس کی فقر سے پاک رکھیں۔ ہم جب تک یہ ایمان اور اسلام پر جئیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔